حسینہ واجد کے ساتھ اتوار اور پیر کو کیا ہوا؟ حسینہ واجد کو کہاں رہائش دے دی گئی ہے؟ شاہزیب خانزادہ کے تہلکہ خیز انکشافات۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ اب تک یہ صورتحال معمہ بنی ہوئی تھی کہ اتوار اور پیر کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے فوج نے استعفیٰ طلب کر لیا، اور شیخ حسینہ واجد جو مستعفی ہونے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ فوری طور پر مستعفی ہو کر کیسے بھارت فرار ہو گئیں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اندرون خانہ کیا چل رہا تھا؟ اس حوالے سے بی بی سی نے اہم تفصیلات شائع کر دی ہیں، جس کے مطابق بنگلہ دیش میں پیر سے قبل بہت سے لوگ شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 15.5 برس اقتدار میں رہنے والی وزیر اعظم اس طرح ملک سے چلی جائیں گی، اور وزیر اعظم بھی وہ جسے ایک دور میں لوگ خاتون آہن کہا کرتے تھے۔ پیر کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہاؤس سے شیخ حسینہ اور ان کی بہن شیخ ریحانہ کی فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا روانگی سے قبل اتوار کی رات اور پیر کی صبح صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی رہی۔ اتوار کو ملک بھر میں کوٹا مخالف تحریک کے مظاہرین اور عوامی لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں کے درمیان جھڑپوں میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اس دوپہر عوامی لیگ کے کچھ سینئر رہنماؤں اور مشیروں نے شیخ حسینہ کو مطلع کیا کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حالات کو طاقت کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پھر سیکورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام نے انہیں یہ تاثر دیا کہ اب صورتحال کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ وقت تھا جب ذہنی طور پر مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوئیں۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد جوئے نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی والدہ اتوار سے ہی استعفیٰ دینے کا سوچ رہی تھی۔ ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی بنگلہ کو بتایا کہ صرف اسپیشل سیکورٹی فورس، پریزیڈنٹ گارڈ ریجمنٹ اور آرمی ہیڈ کوارٹر میں کچھ سینئر فوجی افسران ہی جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ نے استعفے کے خط پر کب دستخط کیے اور وہ کب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ملک سے چلی گئیں۔ ان کے مطابق یہ سارا کام انتہائی خفیہ طریقے سے کیا گیا۔ شاہزیب خانزادہ نے کہا کہ بی بی سی کے مطابق عسکری ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شیخ حسینہ پیر کی صبح 11 بجے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ سے روانہ ہوئیں۔ اس وقت ان کی منزل انڈیا کی ریاست تریپورہ میں اگرتلہ تھی۔ وہاں اترنے کے بعد شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو انڈین فضائیہ کے خصوصی طیارے سے دارالحکومت دہلی پہنچا دیا گیا۔ بی بی سی کے مطابق بنگلہ حکام نے بتایا کہ شیخ حسینہ دونوں آپشن کھلے رکھنا چاہتی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ اگر لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ پروگرام کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے تو وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔ تاہم اس کوشش کے ناکام ہونے کی صورت میں ملک چھوڑنے کی بھی تیاری کی گئی۔ طاقت کے ذریعے آخری دم تک اقتدار میں رہنے کی کوشش بھی جاری رہی، لیکن فوج مزید جانی نقصان نہیں چاہتی تھی۔ اتوار کو ملک کے مختلف حصوں میں عام لوگ اور مظاہرین فوج کے سپاہیوں اور افسران کے ساتھ گھلتے ملتے دکھائی دیے، اور بظاہر اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فوج کے اعلیٰ افسران نے محسوس کیا کہ حالات حکمرانوں کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شیخ حسینہ نے پیر کی صبح پولیس اور تینوں افواج کے سربراہان کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی۔ ایک مقامی اخبار کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ شیخ حسینہ نے اس بات پر اپنا غصہ ظاہر کیا کہ سیکورٹی فورسز صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب کیوں نہیں ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں پولیس کے سربراہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پولیس کے لیے زیادہ دیر تک اتنی سخت پوزیشن برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب تک لاکھوں مظاہرین ڈھاکہ اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر جمع ہو چکے تھے۔ ایک سینئر فوجی اہلکار نے بی بی سی بنگلہ کو بتایا کہ شیخ حسینہ کو مطلع کیا گیا تھا کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کریں گے، اور اس صورت میں شیخ حسینہ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا کہ پیر کی صبح پولیس اور فوج کے سربراہان نے شیخ حسینہ کی بہن شیخ ریحانہ سے بھی بات چیت کی تاکہ وہ اپنی بہن کو عہدہ چھوڑنے پر آمادہ کر سکیں۔ ادھر پیر کی صبح سے ہی گنوبھن کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو پولیس اور فوج نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اعلیٰ فوجی حکام کے مطابق یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ شیخ حسینہ تیجگاؤں کے ہوائی اڈے تک بحفاظت پہنچ سکیں۔ ساتھ ہی صبح 9 بجے کے قریب ملک میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک انٹرنیٹ بند رہا۔ یہ انتظام بھی بظاہر اس لیے کیا گیا تھا کہ شیخ حسینہ کی حرکات سے متعلق کوئی خبر سوشل میڈیا پر نہ پھیلے۔ شیخ حسینہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کے بعد انٹرنیٹ کنیکشن فعال کر دیا گیا تھا۔
शाहजेब खानजादा का कहना था कि BBC की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि बांग्लादेशी हुक्काम का कहना था कि इंडिया से पहले ही शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बारे में राबिता कर लिया गया था और इंडिया की तरफ से बताया गया कि अगर वो बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के जरिए अगरतला पहुंच सकती हैं तो वहां से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। शेख हसीना के बेटे ने बताया कि उनकी वालिदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अहले खाना उनके तहफ्फुज़ के बारे में फिक्रमंद थे और इसलिए घर वालों ने इसरार किया कि उन्हें किसी महफूज पनाहगाह में जाना चाहिए। शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर इंडिया रवाना हो गई और इस वक्त भी वो इंडिया में ही हैं। दिल्ली के करीब हिंदन एयरबेस से उन्हें दिल्ली के मज़ाफ़ात में गाजियाबाद में नीम फौजी गेस्ट हाउस में रखा गया है।